السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعتیں شروع ہو چکی ہیں اور عدالت نے کہا ہے کہ جی آج سے جو سماعتیں شروع ہوئی ہیں اس میں ہم جو ہے اس کو کیس کو پراپرلی سنیں گے اور تقریباً سمجھیں ڈیلی بیسس پر اس کیس کو سنیں گے۔ تو آج جو سماعت ہوئی ہے اس کا بھی حال حوال دے رہا ہوں، اور اس میں علیمہ خان جو ہیں اور عامر ڈوگر یعنی پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ آج کی سماعت کا جو جائزہ انہوں نے لیا ہے، جو دلائل ہوئے ہیں، جو ججز نے ریمارکس دیے ہیں، اس کے بعد وہ بڑے خوش ہیں، گدگد ہو رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو اب اس میں شاید ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ سماعت کا حال حوال میں آپ کو جو رپورٹ ہوا ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں، اور اس میں سے آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ریلیف ملنے کی کوئی توقع ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے جی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف یہ اپیل ہے سائفر میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے سماعت کی ہے۔ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر حامد علی شاہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اعتراضات سے متعلق آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اپیل کے قابل سماعت ہونے اور میرٹ پر فیصلہ ایک ساتھ کریں گے۔ آج سے اپیل کے میرٹ پر دلائل سنیں گے ہم آج سے۔ اب اس کے اپیل جو دائر کی گئی ہے سزاؤں کے خلاف، اس کے میرٹ پر ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے دلائل سننا شروع کر دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے کیس میں جو لگائے گئے تمام الزامات عدالت میں پڑھ کر سنائے ہیں۔ سلمان صفدر نے عدالت میں بتایا کہ جی ایک تو عمران خان پر الزام ہے کہ سائفر کو ٹوئسٹ کیا اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اس کے علاوہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ جی عمران خان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری یعنی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ہدایات جاری کی۔ یہ بھی الزام ہے کہ ہدایات میں میٹنگ کے منٹس کو ٹوئسٹ کرنے کا کہا گیا۔ اس الزام میں اعظم خان کا ایک کردار بتایا گیا۔ الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ جی غیر قانونی طور پر سائفر ٹیلی گرام اپنے پاس رکھا، اور یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ جی سائفر سیکیورٹی سسٹم بھی کمپرومائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ جی سائفر کے متن کو پبلک کرنے کا بھی کہا گیا۔ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ جی 28 مارچ کو بنی گالا میٹنگ میں سازش تیار کی گئی، اعظم خان لاپتہ رہے اور واپس آ کر ایف آئی اے کو بیان ریکارڈ کرایا۔ اعظم خان نے اسی روز ماجسٹریٹ کے سامنے بھی بیان ریکارڈ کرا دیا۔ وہ غائب رہنے کے بعد واپس آئے تو بغیر ضمانت لیے ایف آئی اے کے پاس گئے اور تفتیش جوائن کر لی۔ سائفر ٹیلی گرام کے متن میں رد و بدل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا بھی الزام ہے۔ گرفتاری کے بعد اسپیشل جج اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست مسترد کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں میں کیس نمٹانے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ نے دونوں ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی۔ ٹرائل کورٹ نے 17 دنوں میں 25 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ 4 گواہوں پر وکلا صفائی نے جرح کی، باقی 21 گواہوں پر عدالت کے مقرر کردہ وکیل صفائی نے 2 ہفتوں میں جرح کی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر میٹنگ میں سازش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا۔ جس جلسے میں تقاریر کی گئیں وہ 27 مارچ کو ہوا۔ جس میٹنگ میں سازش تیاری کا الزام ہے وہ 28 مارچ کو ہوئی۔ یہ دلچسپ ہے کہ تقریریں پہلے ہو گئیں اور سازش بعد میں تیار ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی پر سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا الزام لگایا گیا۔
عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا اور غفلت بھی قرار دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی یہ دونوں الزامات کیسے ہو سکتے ہیں؟ جان بوجھ کر کیا ہوگا یا غفلت میں کیا ہوگا؟ جان بوجھ کر کیا ہوگا یا غفلت میں؟ جب کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو وہ پہلے سیکریٹری کے پاس آتا ہے۔ ہم گورے کا قانون کہہ کر تنقید تو کرتے ہیں مگر کبھی اسے بہتر کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ گورے نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسے کبھی تبدیل نہ کرنا، پارلیمنٹ موجود ہے، قانون سازی کر سکتی ہے۔ ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ جس قانون کو چھیڑتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ سائفر کوڈڈ شکل میں وصول ہوتا ہے۔ سائفر کو ڈی کوڈ کر کے اس کی 4 یا 5 کاپیاں بنتی ہیں جو شخصیات کے پاس جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں۔ کیا امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے کچھ کہا؟ سیکریٹ ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے۔ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن کیا تھی؟ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم نے وہ ڈاکومنٹ نہیں دیکھا۔ جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ جی اس سائفر میں کمیونیکیشن کیا ہے؟ واشنگٹن سے ایک شخص نے ایک چیز بھیجی، وہ کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا تو ہوگا نا کہ کیا چیز بھارت کے ہاتھ لگ گئی تو سیکیورٹی سسٹم متاثر ہوگا۔ کیا سائفر ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا؟ اس پر پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جی نہیں دکھایا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ جی پراسیکیوٹر صاحب پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جی ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان نے سب کچھ پبلک کر دیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی سائفر دکھایا تو پبلک ہو جائے گا۔ پراسیکیوشن کا کیس بہت کمزور ہے۔ عدالت نے پراسیکیوٹر سے سوال کیا کہ کم از کم یہ تو بتا دیں کہ سائفر میں کمیونیکیشن تھی کیا، جس پر اسپیشل پراسیکیوٹر حامد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جو سائفر بھیجا گیا وہ کلاسیفائیڈ تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایک شخص کو سزا دی گئی، یہ معلوم تو ہو کہ دستاویز میں کمیونیکیشن کیا تھی، پتہ تو چلے کہ دستاویز میں لکھا کیا تھا جسے ٹویسٹ کیا گیا، جس پر عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ جی نہ تو اصل نہ ہی ٹویسٹ کیا گیا، سائفر سامنے آیا، نہ تو اصل نہ ہی ٹویسٹ کیا گیا، سائفر سامنے آیا۔ جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اس سائفر میں ایسا کیا لکھا تھا، بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھی جانے والی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس پر وکیل بانی پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ جی میں نے سائفر دیکھا نہیں اس لیے بتا نہیں سکتا کیا لکھا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی پھر ہم پراسیکیوشن سے اس متعلق معلوم کر لیں گے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر انفارمیشن کو ٹویسٹ کیا گیا تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ انفارمیشن تھی کیا، پتہ کیسے چلے گا کہ اوریجنل انفارمیشن کیا تھی اور اسے کیسے ٹویسٹ کیا گیا، جس پر وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ جی نہ اوریجنل سائفر سامنے آیا نہ ہی انفارمیشن ٹویسٹ کی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی آج کے لیے اتنے ہی دلائل سنیں گے، باقی کل پر رکھ دیتے ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت پھر کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اس سماعت کو علیمہ خان جو ہیں اور جو عامر ڈوگر صاحب ہیں وہ کس اور اینگل میں دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خان نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہے عمران خان کی ہمشیرہ نے کہ رانا ثناء اللہ کو بھی سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلایا جائے، طلب کیا جائے، یہ مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے علیمہ خان نے اور کہا ہے کہ جی خوش آئندہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز نے تفصیل سے آج کیس سنا ہے، وکیل کے ساتھ تفصیلی سوال اور جوابات ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر کیس بنایا، رانا ثناء اللہ کو بھی عدالت میں بلانا چاہیے کہ ایسا کیس انہوں نے کیوں بنایا۔
علیمہ خان نے کہا کہ جی جب ہائی کورٹ کے جج سنیں گے تو سمجھ آئے گا کہ کتنا احمقانہ کیس ہے۔ عامر ڈوگر صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر کیس آج تو ختم ہو گیا۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو ختم ہو گیا، اور آج سائفر کیس میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی کے دلائل ہوئے، سائفر کیس تو آج ختم ہی ہو گیا ہے۔ جو عدالت نے آج ریمارکس دیے ہیں اس کے بعد کیس کا جاری رہنا مشکل ہے۔ فتح انصاف اور قانون کی بالادستی کی ہوگی۔ شاہ محمود قریشی سے متعلق کیس کو دیکھنے کے بعد واضح ہے کہ جلد ان کی رہائی ہوگی، یہ پریڈکشن کی ہے اور پیشگوئی کی ہے عامر ڈوگر صاحب نے۔ اس کیس کے دلائل سننے، آج کے جو دلائل ہوئے ہیں کیس اپیل کی میرٹ، اور یا میرٹ پر ہے یا نہیں ہے اپیل، اس پر دلائل ہو رہے ہیں فی الحال۔ تو کل بھی دلائل ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ کل کیا دلائل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔